نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائی، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے،
سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق کے حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جس سے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔